الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ حاضرین کرام، آج ہم پھر ایک نئے گفتگو کے ساتھ، نئے موضوع کے ساتھ اور نئے ایک پھل کے ساتھ، جسے ہم میوہ بھی کہہ سکتے ہیں، احادیث معصومین اور اقوال معصومین علیہ السلام کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش ہو رہے ہیں۔ آج ہم جس میوے کے سلسلے سے گفتگو کرنے والے ہیں، یہ ہمارے لیے بے حد مفید ہے، بے حد کارآمد ہے، جسے ہم خرما کہتے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ خرما برنی میں شفا ہے۔ آپ نے مزید فرمایا ہے کہ اس میں زہر سے شفا رکھی ہے، یہ ایسا پھل ہے جو اپنے ساتھ کوئی بیماری نہیں رکھتا اور اس سے کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوتی۔ جو خشک کھجور کے ساتھ دانے رات کو سوتے وقت کھا لے تو اس کے پیٹ کے کیڑے تک مر جاتے ہیں۔ دیکھیے امام علیہ السلام نے کتنے فوائد کے خرمے میں ارشاد فرمائے کہ برنی میں بھی شفا انسان کو حاصل ہوتی ہے اور اس پھل کے کھانے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا انسان کو، اور اگر پیٹ میں کوئی کیڑے مکوڑے ہوں تو اگر 7 عدد خرمے روز خشک جو ہوں اسے آپ کھا لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ پیٹ کے کیڑے بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ خرمے کی جدید تحقیقات کی آپ کے سامنے جو ہے وہ پیش کر رہا ہوں، جو اس غذا کے سلسلے سے جدید تحقیق ہمارے سامنے ہے وہ پیش ہوئی ہے کہ جدید تحقیقات سے پتہ چلا ہے کہ 100 گرام خرمے میں مندرجہ ذیل غذا پائی جاتی ہے، جس میں انرجی ہے 777 کیکال اور کاربوہائیڈریٹ ہے 749.79 mg، فائبر ہے 6.7 gm، فیٹ ہے 0.15 gm، پروٹین ہے 1.18 gm۔ اس میں حیاتیں بھی جسے ہم وٹامنس کہتے ہیں، تھائمین 0.050 mg ہے، رائبوفیمین 0.060 mg ہے، نائنسین 1.610 mg ہے، پینٹوتھینک ایسڈ 0.805 mg ہے، اور اس میں فائڈوکسائن 0.249 mg ہے، فولیٹ 15 UG ہے، وٹامن اے بھی ہے، اس میں وٹامن کے بھی پائی جاتی ہے۔ معدنیات جسے ہم کہہ دیا جائے، اس میں کیلشیم 64 mg پایا جاتا ہے، کاپر 0.362 mg پایا جاتا ہے، آئرن 0.90 mg پایا جاتا ہے، زائن 0.44 mg پایا جاتا ہے، میگنیشیم 4 mg پایا جاتا ہے، مینگنیز 0.296 mg پایا جاتا ہے، اور فاسفورس 62 mg پایا جاتا ہے۔ اس میں الیکٹرولائٹس بھی پائے جاتے ہیں، جس میں سوڈیم ہے اور پوٹاشیم ہے، جس میں سوڈیم 1 mg ہے اور پوٹاشیم 696 mg پائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ مندرجہ ذیل اس میں اور بھی بہت سی خصوصیات ہیں، مخصوص کیمیائی مادے بھی اس میں پائے جاتے ہیں۔ معجلاتی فوائد جو جدید تحقیق کی روشنی میں آپ کے سامنے ہم پیش کر رہے ہیں، اس میں ہائپر لیپیڈیمیا بھی پایا جاتا ہے، جو مختلف تجربات کے بعد یہ ثابت ہوا ہے کہ خرمے کے استعمال سے خون میں بڑھے ہوئے لیپائڈز میں کمی واقع ہوئی ہے، خاص طور سے کولیسٹرول اور VLDL کی شرح میں 8 سے لے کر 15 تک کی کمی درج ہوئی ہے۔ اس میں دفع سموم بھی ہے۔ دفع سموم مطلب وہ زہریلے مادے جو انسان کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اس میں اگر انسان خرما کھاتا ہے تو جو زہریلے مادے ہیں یا زہر جو انسان کے جسم میں پیدا ہو جاتا ہے، یہ انہیں بھی ختم کر دیتا ہے۔ سمی کیمیائی مرکبات کے استعمال سے جگر کے افعال میں نقص واقع ہوتا ہے۔ مختلف تجربات کے بعد یہ معلوم ہوا ہے کہ خرما جگر کو سمی کیمیائی مرکبات کے نقصانات سے تحفظ فراہم کرتا ہے۔ جگر کے افعال کی خرابی سے خون میں بڑھے ہوئے ISOT اور ISPT کی شرح میں خرمے کے استعمال سے قابل قدر کمی درج ہوئی ہے۔ یعنی اگر ہم خرما کھاتے ہیں تو اگر وہ چیزیں جو ہمارے دل کی خون جو درمیان میں خون کی روانگی ہے، اور وہ زہر جو ان روانگی میں دقت پیدا کرتے ہیں، دشواری پیدا کرتے ہیں، یہ اسے صاف کرتا ہے، اور دل کی جو خون کی روانی ہوتی ہے وہ اسے بہتر بناتا ہے تاکہ انسان کو دل کی بیماری سے محفوظ کیا جائے۔ پھر اس
जिसमें ज़ियाबतीस यानी जो हमें शुगर की बीमारी होती है उससे भी हमें खुरमा महफूज करता है। खुरमे में ग्लूकोज और फ्रक्टोज की शरह 1.1 होती है, जिसको हम यूँ कहते हैं कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स कहते हैं। फ्रक्टोज ग्लूकोज के मुकाबले में 2 गुनी मीठी होती है, मगर इसके इस्तेमाल से खून में ग्लूकोज की शरह में इजाफा नहीं होता। देखिए, ये भी एक मुजज़ाती कैफियत अल्लाह ने इस खुरमे में दे रखी है कि खुरमे में जो ग्लूकोज की मकदार होती है वो ज़्यादा होती है, मगर फिर भी इंसान के जिस्म का ग्लूकोज नहीं बढ़ता है, ग्लूकोज की शरह में इजाफा नहीं, इसलिए ये ज़ियाबतीस शक्कर में नुकसानदा नहीं होती। इसीलिए खुरमा खाने के बाद खून में शुगर की शरह में कमी दर्ज की गई है। ज़ियाबतीस यानी जो शुगर होता है, इसके मरीज़ों में खुरमे जैसी कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली ग़िज़ा खाने से फ़ायदा हासिल होता है। ज़ियाबतीस शक्री के मरीज़ में 8 से 10 खुरमा खाने से किसी किस्म के नुकसान का ख़तरा नहीं होता है। दफ़े सलात व कैंसर। तजुर्बात के दौरान ये साबित हुआ है कि खुरमे के इस्तेमाल से ऑक्सीडेंट्स के नुकसानात से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता, मगर ये दीगर तजुर्बे में इंकशाफ हुआ है कि खुरमे में पाए जाने वाले जो जुज़ होते हैं वो भी इंसान को कैंसर और दूसरी बीमारियों से महफूज फरमाते हैं। तो देखिए कितने फ़ायदे अल्लाह ताला ने कुदरत ने एक खुरमे में महफूज कर रखे हैं। तो हमें खुरमा खाना चाहिए और खुरमे के फ़वाइद जो हैं, फ़ायदे जो हैं, वो दूसरों को भी बताना चाहिए ताकि दूसरे भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। शुगर वाले भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके खाने से हमारे जिस्म में जो जहर के मादे पैदा हो जाते हैं, जो दिल की बीमारी और दीगर बीमारियों की वजह बनते हैं, उन्हें भी ये सही करता है। तो हमारे लिए आज का ये मौजू यहीं पे ख़त्म होता है और आपसे दुआ गो हूँ कि आप इसी तरीके से लोगों तक मेरे ये पैगाम बतफ़ैल मोहम्मद वाले मोहम्मद पहुँचाते रहें। व इन्नल्लाह मलाइकतु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा।